اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تربیت ان دا 21st سینچری میں ہم کس سیکشن میں بات کر رہے ہیں؟ ہم سکون اور آرامش دیداری میں بات کر رہے ہیں، یعنی جب میاں بیوی ایک دوسرے کو جب پہلی بار دیکھتے ہیں، پہلی مرتبہ، یعنی شادی کے بعد بھی جب مثلا میاں آفس سے آتا ہے یا بیوی کام سے جاتی ہے اور واپس گھر پہ آتی ہے اور وہ جب پہلی نگاہ پڑتی ہے تو اس دیکھنے سے دونوں کو ایک سکون محسوس ہوتا ہے، ایک آرامش کا احساس ہوتا ہے، کہ جس کے بارے میں آیت قرآنی بھی موجود ہے، اور وہی سورہ روم آیت نمبر 21. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اب اسی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا جس کو فارسی میں آرامش کہتے ہیں، سکون، اطمینان تو نہیں کہیں گے، اس آرامش اور سکون کو ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا. پہلا حصہ کیا تھا؟ آرامش دیداری، جس کے بارے میں ہم چند سیشن سے بات کر رہے ہیں. آج ہم اس آرامش دیداری کو ریپ اپ کریں گے، اور پھر نیکسٹ سیشن سے آرامش کلامی کے بارے میں بات کریں گے، کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو اس بات چیت کرنے میں ان کو سکون محسوس ہوتا ہے. آرامش دیداری کے اندر دیکھیں، یہ سب بحث کیا، اور یہ تربیت کے بارے میں. بچوں کی تربیت سے پہلے ماں باپ پہلے اپنی تربیت کریں. جب تک اپنی تربیت نہیں کریں گے، بچوں کی تربیت کرنا پاسبل نہیں ہے، امپاسبل ہے. ایک پوائنٹ جو آرامش دیداری کے اندر باقی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک بحث ہے اسلام کے اندر، وہ ہے آداب. اوکے، آداب از ڈفرینٹ فرام اخلاق. اخلاق اور آداب میں فرق ہے. اب کیا فرق ہے، وہ ایک تھیوریٹیکل بحث ہے، اور ایک اس کی پریکٹیکل اینڈ تھیوریٹیکل بحث میں ہم کبھی کسی اور فرصت میں جائیں گے. لیکن ایک جو ہم نے مثال کے طور پر کتابوں میں بھی پڑھا ہے یا علماء کو بھی سنا ہے، کہ ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کھانا کھانے کے آداب، غذا کھانے کے آداب. انسان جب بیٹھتا ہے تو ادب سے بیٹھے. اوکے، جب کسی کے گھر مہمان کے عنوان سے جاتا ہے، دعوت میں جاتا ہے، تو ادب کے ساتھ جائے. گفتگو کے آداب، سننے کے آداب، دیکھنے کے آداب، یہ سارے آداب اسلام کے اندر ائمہ اطہار علیہم السلام کی احادیث میں اور ان کی سیرت میں موجود ہے. اسی طرح آپ دیکھیں، میاں بیوی کو بھی کچھ آداب اپنانے چاہیے. اب آپ دیکھیں کس طرح جب رشتے کا ٹائم آتا ہے، اور جب ایک لڑکے والے جاتے ہیں لڑکی والوں کے گھر میں رشتہ مانگنے کے لیے، اور جب لڑکا بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں وہ لڑکا کس قدر آداب کے ساتھ جاتا ہے، آداب کے ساتھ اپنے ساس سسر، ہونے والے ساس سسر کے ساتھ پیش آتا ہے، اور بالکل سوٹڈ بوٹڈ بہترین انداز میں بیٹھتا ہے وہاں پر، بات کرتا ہے اچھے انداز میں. اور وہ لڑکی بھی جب چائے کی اور بسکٹ کی ٹرے لے کر آتی ہے سب کو، مہمانوں کو بانٹنے کے لیے، ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے، وہ بھی کس قدر آداب کے ساتھ آتی ہے اور پیش آتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، اب شادی ہو گئی، رشتہ طے ہو گیا، منگنی ہو گئی، نکاح ہو گیا، شادی اور سب کچھ ہو گیا، سیریمنیز ایوری تھنگ ڈن. شادی کے شروع کے 2-3 مہینے بہت ہی اچھے گزرتے ہیں، بہت ہی آداب کے ساتھ گزرتے ہیں. صحیح. مثال کے طور پر ہسبینڈ جاتا ہے بیوی کو ہوٹل میں ڈیٹ کے لیے جاتا ہے، اور البتہ شادی کے بعد کی جو ڈیٹنگ ہے، اینڈ بہترین، یعنی سب کچھ اچھا جا رہا ہے، سب کچھ مورلز کے اندر، ایتھکس کے اندر، آداب کے اندر ساری زندگی شروع ہوئی ہے. یعنی زندگی کا آغاز آداب کے ساتھ ہوا ہے، آداب اسلامی کے ساتھ ہوا ہے. لیکن آہستہ آہستہ جب یہ زندگی، ازدواجی زندگی روٹین کا شکار ہو جاتی ہے، عادت کا شکار ہو جاتی ہے، تو آپ دیکھیں 6 مہینے بعد یہی میاں، یہی شوہر بے ادب ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ اکثر گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے یہ سب؟ کیوں مسائل پیش آتے ہیں؟ کیونکہ پہلے سے تربیت نہیں ہوتی ہے، پہلے سے ٹریننگ نہیں ہوتی ہے. ہمارے ہاں شادی کے بعد البتہ پاکستان میں تو یہ پرابلم ہے کہ شادی کے بعد بھی کوئی ٹریننگ سیشنز نہیں ہوتے.
شادی سے پہلے تو دور کی بات ہے، ٹھیک ہے. اب 6 مہینے بعد کیا ہوتا ہے، مثلاً شوہر آفس سے گھر میں آتا ہے اور دیکھتا ہے سارا گھر بکھرا پڑا ہوتا ہے، پورا گھر جو ہے بے منظم ہوتا ہے، کپڑے یہاں لٹکے ہوئے ہیں، کپڑے جو ہے طے نہیں ہوئے ہوتے اور زمین پہ پڑے ہوئے، صوفے پہ پڑے ہوئے، اور بیوی بھی عجیب و غریب حالت میں ہے، اور میاں بھی جو ہے وہ آتا ہے آفس سے اور بالکل پھٹے کپڑے پہنتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی دیکھیں یہ ایک عجیب ماحول بن جاتا ہے. ایک کہاں سے آغاز ہوا تھا، آداب والے ماحول سے آغاز ہوا تھا یہ ازدواجی زندگی، اور اب 6 مہینے بعد مکمل لائف جو ہے بے ادبی کے ساتھ انسان جو ہے زندگی کا مشاہدہ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جتنا ہم نے پہلے سیشنز میں ساری بات کی وہ سارے پوائنٹس یہاں اپلائی ہونا ضروری ہیں کہ بیوی کو معلوم ہونا چاہیے کہ شوہر ہر چیز کو کیسے دیکھتا ہے، کس آنکھ سے دیکھتا ہے، کلیات کو دیکھتا ہے، اور شوہر کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بیوی ہر چیز کو کس اینگل سے، کس اینک سے دیکھتی ہے. یہ ایک ہم نے بات پہلے بھی کی تھی اور ابھی بھی میں نے آپ کے سامنے تکرار کی. البتہ اب ایک پوائنٹ یہاں پر دیکھیں، جو آداب کے اندر نارملی رعایت نہیں کی جاتی ہے. مثال کے طور پر شوہر بہت ہی دیندار ہے، صحیح ہے، بہت ہی مستحبات کو، واجبات تو وہ ماشاء اللہ بجا لاتا ہے، نماز ٹائم پہ پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ مستحبات بھی انجام دیتا ہے. مثال کے طور پر اگر ظہر کی نماز کے لیے 8 رکعت نافلہ ہے، نفل نماز جس کو کہا جاتا ہے، نافلہ صحیح لفظ ہے، تو یہ شوہر 8 یعنی رکعات جو ہے وہ پڑھتا ہے، صحیح ہے. روزانہ مثال کے طور پر 1 سپارہ قرآن پڑھے گا. یہ سارے مستحبات ہیں جو وہ بجا لاتا ہے. اب دوسری طرف سے بیوی وہ دیندار ہے لیکن اس شوہر کی طرح اس قدر دیندار نہیں ہے. اب اگر یہ شوہر آپ فرض کریں مستحبات پر اتنا ٹائم دیتا ہے، اب آفس تو جا رہا ہے، آفس سے آنے کے بعد بھی مستحبات کو ٹائم دے رہا ہے، ختم قرآن کر رہا ہے اور سارے اذکار اور دعائیں پڑھ رہا ہے، تو یہ بیوی کیا کہے گی؟ یہ بیوی کہے گی یار اس کو تو میرے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. ہی ڈزنٹ ہیو ٹائم فار می. یہ مستحبات کو اتنا زیادہ ٹائم دے رہا ہے تو کیا میں اس مستحبات میں شامل نہیں ہوں، بلکہ میں تو واجبات میں شامل ہوں. اور اس کا کہنا بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر شوہر کے اندر سینس ہونا چاہیے کہ ہر مستحب کو بیوی کے سامنے بجا لانا صحیح نہیں ہے، ورنہ ان دی اینڈ اچھا اس طرف سے بیویوں کے اندر بھی ایسا ہے. بعض بیویاں بہت ہی دیندار ہوتی، ہمیشہ مصلی پر ہی ہوتی ہے، صحیح ہے. اب شوہر صبح ناشتے کے لیے اٹھا ہے، دیکھنا ناشتہ نہیں ہے، بیوی مصلی پر تاغیبات پڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے. یا مثلا جب شوہر آفس سے گھر پہ آتا ہے شام 5 بجے اور نماز کا ٹائم قریب ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ بیوی وضو کر رہی ہے، مصلی پر ہے، قرأت قرآن کر رہی ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ کام بہت اچھا ہے، عبادت کر رہی ہے، لیکن ثواب بھی ہے. لیکن اس بیوی کو چاہیے کہ یہاں پر شوہر کے لیے ٹائم نکالے، اپنے مستحبات کو کم کرے. اور اگر بیوی بہت زیادہ کلیور ہو، بہت زیادہ زیرک ہو، انٹیلیجنٹ ہو، تو یہاں پر اس کو اپنا سینس کام میں لانا چاہیے. وہ یہ کہ سارے مستحبات، ساری دعائیں، سارا قرآن جو ہے وہ اپنے شوہر کے سامنے نہ پڑھے، کیونکہ شوہر اتنا دیندار نہیں ہے. شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی مجھے ٹائم دے، اور یہ اس کا حق ہے، یہ حقوق شوہر میں سے ہے، ٹھیک ہے. اگر خدا نخواستہ افراط اور تفریط سے ان دونوں نے کام کیا، مثال کے طور پر بیوی افراط کا شکار ہو رہی ہے اور بہت زیادہ مستحبات بجا لا رہی ہے، تو ان دی اینڈ یہ شوہر بھی جو ہے دین سے نفرت کرنے لگے گا. اور اگر شوہر اس طرف سے بہت زیادہ مستحبات کو بجا لانا اس نے شروع کیا اور بیوی اس قدر جو ہے، بیوی فقط واجبات پر اکتفا کرتی ہے، تو اگر یہ بیوی دیکھے گی کہ میرا شوہر اس قدر مستحبات کو ٹائم دیتا ہے، مجھے ٹائم نہیں دے رہا، تو ان دی اینڈ خدا نہ خواستہ یہ بیوی دین سے بھی شاید متنفر ہو جائے. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ بہت دقیق بحث ہے، بہت جزئی ترین مباحث میں سے ہے، اور شوہر اور بیوی کو ایک دقیق نظر رکھنی چاہیے ہر چیز کے حوالے سے کہ میرا بیہیویئر، میرا جو کام ہے، میرے جو اعمال ہیں، میرا ایک ایک عمل جو ہے میری بیوی کے اوپر کیا افیکٹ کر رہا ہے، کیا اثر دکھا رہا ہے. اور بیوی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ میرا ہر کام جو ہے شوہر کے اوپر کیا اثر چھوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے.
ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے بیویوں کو اسپیشلی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ شوہر جب گھر پہ آتا ہے تو وہ گھر کو جب دیکھتا ہے تو وہ ایک ایریل ویو کے ساتھ دیکھتا ہے. صحیح ہے. ایریل ویو کیسا ہوتا ہے؟ مثال کے طور جب آپ آپ ایروپلین میں ہوتے ہیں، ہوائی جہاز میں ہوتے ہیں، اور جیسے ہی ہوائی جہاز ٹیک آف کرتا ہے تو آپ کو اوپر سے ایک پورا نقشہ نظر آتا ہے اس شہر کا. اس کو کہتے ہیں ایریل ویو. شوہر جب گھر میں وارد ہوتا ہے تو وہ ایریل ویو سے پورے گھر کو دیکھتا ہے. ممکن ہے وہ لاشعور میں دیکھ رہا ہو، ٹھیک ہے، وہ فوراً نتیجہ لے گا کہ گھر آیا منظم اور آرگنائزڈ ہے یا آرگنائز نہیں ہے، اور وہ فوراً نتیجہ لے گا. اگر آرگنائز ہے تو وہ تعریف کرے گا فوراً بیوی کی کہ ماشاءاللہ کتنا بہترین گھر کو اس نے سجا کے رکھا ہوا ہے، سنبھال کے رکھا ہوا ہے. تو یہاں پر بیوی کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ میرا شوہر مثال کے طور پر 6 بجے گھر پہ آئے گا تو 5 بجے تک میں اپنا گھر مکمل صاف کر کے آرگنائزڈ کر کے رکھوں. کیونکہ شوہر آگے فوراً جو ہے وہ ایک ڈیسیشن لیتا ہے. ممکن ہے نہ کہے، اظہار نہ کرے کہ ماشاءاللہ کیا گھر سجایا تم نے، لیکن وہ اندر ہی اندر اس کے اندر یہ میسیجز آتے ہیں، اس کے مائنڈ میں یہ میسیجز ان باکس میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ گھر اچھا ہے یا گھر اچھا نہیں ہے. بس گھر آرگنائز ہونا چاہیے، کیونکہ شوہر، میں نے پہلے کہا تھا کہ شوہر کی نگاہ سائیکولوجی کیا ہے کہ وہ ایک مرد جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کو کلی نظر سے دیکھتا ہے، کلیات کو دیکھتا ہے، ایریل ویو میں دیکھتا ہے. لیکن ایک خاتون ہر چیز کو جزیات میں دیکھتی ہے. صحیح. لہٰذا یہاں پر مرد اور عورت کو ایک دوسرے کی سائیکولوجی کو سمجھ کر مختلف بیہیویئرز کو اپنانا چاہیے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. نیکسٹ سیشن سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آرامش کلامی کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ ایک بہت ہی عجیب پرابلم بن چکی ہے آج کی ٹیکنالوجیکل اور میڈیاسٹک لائف کے اندر، زمانے کے اندر، کہ زن اور شوہر، بیوی اور شوہر جو ہے وہ ان کی آپس میں جو گفتگو ہے اس کا لیول کم ہو چکا ہے. صحیح ہے، اس کا ریشیو کم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں گے اگر آپ کے پاس بھی انشاءاللہ کوئی اس کے اوپر انفارمیشن ہے اپنی سوسائٹی کے حوالے سے، اپنی کمیونٹی کے حوالے سے، کہ ایک عورت اور ایک بیوی اور شوہر دن بھر کتنی گفتگو کرتے ہیں آپس میں. صحیح. یہ ایک مسئلہ ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے گھر کے اندر سکون کو ایجاد کرنے میں، لتسکنوا الیہا کو ایجاد کرنے میں. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن تک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.